إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين تزکیہ نفس پر آج ہمارا 5واں جمعہ ہے۔ پہلے جمعے میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، مومنوں کا تزکیہ کرنا، کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا۔ یہ آپ کی 4 ذمہ داریاں اللہ نے سورۃ آل عمران میں بطور احسان گنایا کہ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ اس رسول کو بھیجا جو ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، جو ان کا تزکیہ کرتا ہے، جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ دوسرا جمعہ ہم نے اس بات پر پڑھا کہ یہ تزکیہ نفس جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ قد افلح من تزکا، فلاح کامیابی اس کے لیے ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو تزکیے کے لیے سب سے اہم چیز علم کی ضرورت ہے۔ یہ تزکیہ کیسے ہوگا ہم اپنی سوچ سے نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں آسمانی وحی کی ضرورت ہے۔ تزکیے کے لیے سب سے پہلا ماخذ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، جس کتاب کو اللہ نے نور کہا ہے، اس کتاب کو اللہ نے الفرقان کہا ہے۔ فرقان کسوٹی، تھرمامیٹر۔ اس مریض کو بخار ہے یا نہیں یہ فیصلہ کون کرے گا؟ تھرمامیٹر لگا کر دیکھ لو، وہ 98 ہے یا 102 ہے، تھرمامیٹر بتا دے گا۔ ایسے ہی یہ قرآن الفرقان ہے، یہ کسوٹی ہے اس بات کی کہ میرے نظریات اس کے مطابق ہیں یا اس کے خلاف ہیں۔ تو یہ اہم ترین کسوٹی ہے۔ اور دوسرا ماخذ علم کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ سنت کے مطابق آپ نے جو تربیت کی صحابہ کی، اس صحابہ کی تربیت کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ تو یہ علم کہ ہم نے تیسرے جمعے یہ بات پڑھی کہ تزکیے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ اللہ کا قرآن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ چوتھے جمعے ہم نے
उन रुकावटों का जिक्र किया जिन रुकावटों की वजह से आदमी उस इल्म से फायदा नहीं उठा सकता। यानी किताब तो सबके लिए है, लेकिन जिसने तबर्रुक के लिए पढ़नी है, जिसने जिन्नात को भगाने के लिए पढ़नी है, जिसने कारोबार की तरक्की के लिए ख़त्म कुरान कराना है, जिसने मकान की बरकत के लिए उसकी तिलावत करवानी है, वो उससे वो फ़ायदा नहीं उठा सकते जो उसमें तदब्बुर करने वाले, जो उसमें गौर व फिक्र करने वाले और उसमें गौर व फिक्र के बाद अपने आप को बदलने वाले जो लोग हैं, इसका फ़ायदा वही उठा सकते हैं। तो इस इल्म के रास्ते में वो रुकावटें कौन कौन सी हैं जो हम पढ़ चुके हैं। उसमें पहली रुकावट तो हमने पढ़ी कि आखिरत की नेमतों के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी, इसकी लज्जतों में मगन हो जाना। सुबह और शाम इन लज्जतों के हसूल के लिए, चाहे वो तालीम का सिलसिला हो, चाहे वो कारोबार का सिलसिला हो, हमारे पास मोहलत ही ना रहे कि हम इस बात पर गौर करें कि हिदायत क्या है, अल्लाह की वही क्या है, हमारा तज़किया क्या है। तो ये दुनिया की मोहब्बत, जल्दी मिल जाने वाली चीज़ों की मोहब्बत, ये आखिरत की नेमतों के मुकाबले में जो इसको तरजीह देगा वो इस इल्म से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। दूसरी रुकावट जो हमने पढ़ी वो ये कि ख्वाहिशात नफ्स में आदमी इतना मुनहमिक हो जाए कि उसको शरीयत के उसूल भूल जाए। वो जानते हुए भी कि सूद हराम है, वो जानते हुए भी कि रिश्वत लेना हराम है, वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात नफ्स को देखे, बीवी बच्चों के आराम को देखे, बड़ी सारी गाड़ी को देखे, बड़ी सारी कोठी को देखे, ख्वाहिशात नफ्स को अपने सामने रखे और शरीयत के अहकामात जानते बूझते हुए उससे आंखें बंद कर ले। ये दूसरी बड़ी रुकावट है। और तीसरी रुकावट जो हमने पढ़ी वो ये थी कि हम कुरान और सुन्नत की तालीम की बजाय इस इल्म को हासिल करके इससे हिदायत हासिल करने की बजाय हम उन उलूम में गर्क हो जाए जिनकी सोसाइटी में एक मकाम है। अच्छा ये जज है, अच्छा ये MLA और MPA है, अच्छा ये शख्स ब्यूरोक्रेट है, अच्छा इसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या पढ़ना पड़ता है, ये डॉक्टर भी बड़ा कमा रहा है, ये इंजीनियर भी बड़े पैसों में खेलता है। अब इन उलूम की अहमियत इतनी उसके ज़हन पर सवार हो जाए कि वो कुरान और सुन्नत के मुताले का वक्त ही ना मिले, जिंदगी गुजर जाए। क्या किया था जी? CA किया था, FCPS किया था, कुरान मजीद का तर्जुमा नहीं, वो तो मैंने नहीं पढ़ा। भाई कामयाबी का मेयार आखिरत में इम्तहान के अंदर पास होने के लिए जिस मेयार की ज़रूरत है वहाँ फरिश्ता CA तो नहीं पूछेगा, वहाँ कोई फरिश्ता ये तो नहीं पूछेगा भी MBBS किया था या नहीं किया था। वहाँ तो सवाल 3 होंगे, जिंदगी में रब किसको माना था, नबी किसको समझा था, दीन कौन सा अपनाया था। अब सवाल भी आउट है, पेपर भी आउट है, जवाब भी आउट है, लेकिन दुनिया के कामों में ऐसे मुनहमिक हैं, सुबह स्कूल गए, शाम को ट्यूशन पर गए, रात को सो गए, जो फारिग वक्त मिला वो मोबाइल से खेल लिया, कि उन जवाबात को देखने की हिम्मत नहीं है, कुरान से पूछने की जरूरत महसूस बंदा नहीं करता। तो ये 3 रुकावटें, जल्दी मिल जाने वाली चीज़ों के लिए मेहनत, ख्वाहिशात नफ्स के लिए मेहनत, और तीसरी जिन उलूम की सोसाइटी में कदर है उनके लिए मेहनत। ये 3 बड़ी अहम रुकावटें जो हमने पिछले जुमे में पढ़ी थी। चौथी रुकावट जो आज हम पढ़ेंगे वो तकब्बुर है, बड़ापन है। आदमी नसीहत को सुने, ठीक है, नसीहत करने वाला भी बाज़ औक़ात बेजा सख्ती कर सकता है, लेकिन
आदमी कहे ये कौन मुझे समझाने वाला, ये कौन है मुझे टोकने वाला, इसकी जुर्रत कैसे हुई। ये तकब्बुर अल्लाह को सख्त नापसंद है। देखिए तकब्बुर के बारे में ये रवायत सही मुस्लिम की रवायत है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान हुआ जन्नत में जाएगा, और जिसके दिल में राई के बराबर भी तकब्बुर हुआ जहन्नम में जाएगा। देखिए राई के बराबर ईमान जन्नत में जाने का सबब है, और राई के बराबर तकब्बुर जहन्नम में जाने का सबब है। सहाबी परेशान होकर पूछते हैं, या रसूलल्लाह, हम में से हर शख्स चाहता ये है उसके कपड़े अच्छे हों, उसके जूते अच्छे हों, उसकी शक्ल सूरत अच्छी हो, क्या ये तकब्बुर है? आपने फरमाया ये तकब्बुर नहीं है। अल्लाह जमील है, खूबसूरती को पसंद करता है। अर्ज किया, या रसूलल्लाह तकब्बुर क्या है? आपने दो लफ्जों में पूरी हकीकत खोल कर रख दी। आपने फरमाया, लोगों को हकीर समझना और हक का इनकार करना। हक का इनकार, आपको किसी शख्स ने बात बताई कि देखो भाई, आपका ये अमल जो आप विरासत के मसले में हक दबा रहे हैं बेटियों का, बहनों का, शरीयत ने तो इस पर जहन्नम की वईद सुनाई है। आपको एकदम से ताइक हो कि ये मेरी तौहीन कर रहा है, ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। आप ये ना समझे कि वो कुरान की आयत सुना रहा है, उसका मफहूम बता रहा है, वो बात पहुंचा रहा है, और हो सकता है उसका अपना फायदा भी हो, पैसे उसको भी मिलने हो, या हो सकता है उसको कोई फायदा ना हो, सिर्फ आपकी फिक्र में कि आप जहन्नम के अजाब से बच जाएं, इस फिक्र में आपको तलकीन कर रहा हो कि ये काम दुरुस्त नहीं है। अब हक तो ये है कि बंदा उसकी बात पर चुप कर जाए, जज़ाकल्लाह खैर कहकर भाई बड़ा आपकी मेहरबानी, फिर गौर करे कि इसकी बात दुरुस्त है या गलत। गलत बात है तो कबूल ना करे, सही बात है तो कबूल कर ले। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, आपने किसी की तरफ एक उंगली उठाई, इसकी चारों उंगली आपकी तरफ हो जाएंगी। अच्छा तू बड़ा आया, तेरे बाप ने ये किया, तेरी माँ ने ये किया, तेरी ताई ने ये किया, पूरी हिस्ट्री खोल कर रख देंगे। ये तकब्बुर है, ये हक का इनकार है। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के पास आए, फिरौन को दावत दी, दावत उसने रद्द कर दी। कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कोई निशानियां लेकर आया हूं। अच्छा फिर दिखाओ। आपने असा डाला, सांप बन गया, और आपने हाथ बाहर निकाला, चमकता हुआ हाथ बन गया। अब उस पर उसका दिल मान गया कि ये वाकई कोई इंसान होते हुए कुछ और चीज भी है, इंसान भी है, लेकिन इसके साथ कोई अल्लाह की ऐसी मदद है कि इसने लाठी डाली, सांप बन गया। अब वो कहता है, साथी जो बिठाने थे, काबू करने थे, पूरी कौम को साथ लेकर चलना होता है लीडर ने। कहने लगा जादूगर है, हम अपने जादूगर बुलाएंगे, जादू से मुकाबला करेंगे, ये शिकस्त खा जाएगा। तो जवाब में देखिए क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये सूरत यूनुस है, और सूरत यूनुस की आयत नंबर 79-80 है। ये कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम कि क्या अतक़ूलून लिल हक़्क़ि लम्मा जाअकुम, क्या तू उस हक को जो तेरे पास आया अल्लाह की तरफ से, कहता है असिहरुन हाज़ा, इसको तू जादू कहता है? क्या ये जादू है?
ولا یفلح الساحرون، ساحر تو کبھی فلاح نہیں پاتے۔ ہم تو الحمدللہ کمال، اللہ نے ہمیں نبی بنا دیا، اللہ کا شکر ہے، ہم ناکام لوگ نہیں ہیں، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے اس کے پاس اختیار کیا ہے۔ وقال فرعون نے بھی کہا، اس کے درباریوں نے بھی کہا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم اس دین کو چھوڑ دیں، اس راستے کو چھوڑ دیں جو ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے آئے ہیں۔ ہمارے بڑے ایک راستے پر چل رہے ہیں، مدتوں سے چل رہے ہیں، باپ دادا پردادا اسی نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ اب تو چاہتا یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے راستے کو چھوڑ دیں، اور کہا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی تسلیم کر لیں۔ دیکھیے اس اصل کیا ہے کہ اگر یہ رسول ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، اور اس کی بات اللہ کی بات ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کو بڑا ماننا پڑے گا۔ جب اس کو بڑا ماننا پڑے گا تو اس نے کہا ہم اس کو بڑا مانیں۔ کہتا ہے اس کی قوم ہماری غلام، ہم مدت سے ان پر حکمرانی کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں تو ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے ہیں، ہمارے آگے وہ اتنے مجبور، اور ہم ان دونوں کو زمین کا بڑا بنا دیں، ان کی مرضی چلنے لگے، ان کا حکم چلنے لگے، یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ تکبر۔ یہ تو پھر چلو نبی کی زبان سے اور معجزہ دیکھ کر شیطان کو دیکھیے، اللہ نے اس کو حکم دیا کہ سجدہ کر، اب اس کو براہ راست حکم مل رہا ہے اللہ سے، اسے کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی بات ہے، اس میں شاید کوئی گنجائش نکل آئے، اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اور وہ کیا کہتا ہے، میں سجدہ نہیں کرتا۔ میں کیوں نہیں کرتا؟ میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوا، میں اس سے اعلیٰ، یہ ادنا، اعلیٰ ادنا کے آگے جھکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے تکبر۔ دیکھیے فرق، دیکھیے آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا۔ خطا آدم سے بھی ہوئی، لیکن جو ہی خطا ہوئی احساس ہوا ربنا، اے ہمارے رب، اگر تو معاف نہ کرے گا، اگر تو رحم نہ کرے گا، لنکونن من الخاسرین، ہم تو خسارے میں چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ غلطی بھی شیطان نے لالچ دی، اور بہت بڑا لالچ دیا۔ انبیاء کو لالچ اللہ کی بندگی کا ہوا کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا اس درخت کا، اس ذائقے کا یہ اثر ہے کہ جو اس کو چکھتا ہے فرشتہ بن جاتا ہے، اور اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ بس مجھے اس کا پتہ ہے، اس درخت کے خصائص کا، میں تم سے پہلے یہاں آباد رہا ہوں، تو ذرا تم اس کو چکھو تو صحیح۔ دھوکے کھا کر اور قسمیں اٹھا کر۔ آدم علیہ السلام کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کی قسم کھائے اور وہ جھوٹ بولے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن اس کے دھوکے میں آ گئے، اور جب پتہ لگ گیا کہ واقعی ہم سے خطا ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، فوراً اللہ کے آگے جھک گئے، اللہ خطا ہو گئی، اللہ معاف کر دے۔ یہ ہے آدم علیہ السلام کا طریقہ۔ اور شیطان کا طریقہ یہ ہے، میں اس سے بہتر ہوں، اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اس کے آگے کیوں جھکوں؟ اور پھر اللہ نے کہا نکل جا مردود یہاں سے، یہاں رہ کر تو تکبر کرے، تجھے یہاں رہنے کا حق نہیں، نکل جا۔ اب پھر جھک جائے بندہ، پھر معافی مانگ لے کہ اب تو مجھے اللہ تعالیٰ نے مردود کر کے باہر نکلنے کا حکم دے دیا، پھر بھی کہتا اللہ مہلت دے، میں ان کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا۔ یعنی پورا مقابلے پر آیا۔ اب یہ دو تصویریں ہیں، اور یہ تصویریں بھائیوں ہمارے لیے بیان ہوئی۔ ہمیں
ان تصویروں میں، اس کسوٹی میں، اس تھرمامیٹر سے اپنا بخار چیک کرنا، دیکھنا ہے کہ ہم کس لائن پر ہیں۔ خطائیں ہمارے اندر بہت ہیں۔ خطا کی نشاندہی کرنے والا ہمارا محسن ہے، وہ چاہے گالی دے کر کہے کہ دیکھ تیرے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے اور تو یہاں بیٹھا کھیل رہا ہے، وہ گالی بھی برداشت ہو جائے گی، اس نے خبر دی ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی ہے۔ آدمی اس کو نہیں کہے گا کہ تو نے مجھے گالی کیوں دی، بھاگے گا گھر کی طرف، بیوی بچوں کو بچا لوں، آگ سے سامان نکال لوں۔ ایسے ہی جو شخص نصیحت کرتا ہے وہ آپ کا محسن ہے، اس کو محسن کے مقام پر رکھنا ہے کہ اسے آپ سے کیا غرض۔ اب تو دور ہی وہ ہے کہ ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے تو اپنی فکر، مجھے ان کی کیا فکر۔ اس دور کے اندر کوئی نصیحت کرنے والا کسی کو نصیحت کرے تو وہ خوش نصیب ہے، اس کو ایسا دوست ملا ہو۔ پھر وہ اس سے ناراض ہو، اس سے دشمنی کرے اور اس کا شکریہ ادا نہ کرے تو پھر یہ تکبر کی کوئی درجہ ہے۔ ٹھیک ہے، شیطان کا درجہ بہت اونچا ہے کہ اللہ کے حکم کو جان بوجھ کر کہتا ہے نہیں ماننا، میں نے، میرے اندر یہ خوبی ہے اور تو مجھے اگر ذلیل کرتا ہے تو میں ان کو ذلیل کروں گا، دیکھ میں ان کے آگے بھی، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، ہر طرف سے حملہ آور ہوں گا اور ان میں سے بہت کم تجھ پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ پورا مقابلے پر آ گیا۔ اور ایسے ہی فرعون بھی مقابلے پر آ گیا، جب وہ ڈوبنے لگا کہتا میں ایمان لایا، میں کہتا اب مہلت ختم ہو گئی۔ مہلت تو اس وقت تک ہے جب فرشتے نظر نہیں آتے، جب بندہ فرشتوں کو دیکھ لے، حلق غرغرے کے اندر روح پھنس جائے، پھر وہ کہے کہ میں ایمان لایا، تو اللہ کے ہاں ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو، یہ تکبر اس علم سے فائدہ اٹھانے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ دیکھیے یہی قرآن مجید ہدی للمتقین، یہی قرآن مجید وما یضل بہ الا الفاسقین، دونوں تصویریں اللہ نے دکھا دی۔ دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا تقوی ہوگا تو اللہ ہدایت دے دے گا، اور اگر دل میں اندر اللہ سے بغاوت ہوگی، بجائے احسان مند ہونے کے کہ اللہ نے میری ایک آنکھ بچا لی، وہ دوسری آنکھ کا شکوہ کرے گا میری ایک آنکھ کیوں گر گئی، دوسری آنکھ کی فکر کرے گا کہ یہ آنکھ میری نکل چلی گئی، میرا بیٹا فوت ہو گیا، اپنے غم یاد کرے گا، اور مالک کے احسانات کہ اس کو اللہ نے زندگی دی، اس کو عمر دی، اس کے لیے ماں کے دودھ تھنوں سے دودھ جاری کیا، جو مضبوط ہوتا چلا گیا اس کی خوراک بہتر ہوتی چلی گئی، وہ سارے احسانات مالک الملک کے وہ اس کو بالکل اگنور کرے گا، اور اپنے اوپر ہونے والے وہ مظالم جو خود ساختہ ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، آدمی اگر تجزیہ کرے، کاروبار میں نقصان ہوا ہے، کبھی اپنا جائزہ لے کہ میں نے کتنے لوگوں کا حق مارا ہے، کتنوں کو جھوٹ بول کر میں نے مال بیچا ہے، تو وہ اس طرف نہیں جائے گا، اپنی خطائیں نہیں دیکھے گا، بلکہ اپنے نقصانات کو یاد کرے گا اور سمجھے گا کہ سب سے بڑا مظلوم وہ ہے، اور کوئی نصیحت کر دے تو ایک دم اس کے دل میں شریعت سے نفرت کا اظہار ہوگا۔ کبھی آپ نصیحت کر کے دیکھیں، شادی کا موقع ہو، عورتیں بے پرد نکل رہی ہوں، وہ پورا میک اپ کے ساتھ، آپ ذرا کہہ کے تو دیکھیں کہ اسلام میں پردے کا حکم ہے، اس میک اپ کی گنجائش نہیں ہے، تم یہ اس حالت میں آپ دیکھیں کیا آگے سے بولی ملے گی۔ کبھی فوتگی پر نصیحت کر کے دیکھیں نوحہ کرنے والوں کو، جو ایک ایک چیخ کے ساتھ اس مرنے والے کی ایک ایک خوبی بیان کریں گے، اور وہ واویلا کریں گے، کپڑے پھاڑیں گے، چہرے کو ماریں گے، ذرا نصیحت کر کے دیکھیے، پتہ چل جائے گا۔ یعنی یہ خوشی اور غمی کے یہ دو موقع ایک ٹیسٹ ہے ہماری زندگی کے، ویسے تو پوری زندگی ہماری ٹیسٹ ہے۔ کبھی کسی کو آپ بتائیں کہ دیکھیے قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا،
آپ کے سامنے اتنی شکایتیں لگیں گی بھائی کی بہن کی کہ آپ کہیں گے نہیں بھی تو سچا ہے، حالانکہ آپ نے نصیحت کی، آپ نے اس کو بات بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا کہ یہ جنت میں قطع رحمی کرنے والا نہیں جائے گا۔ دو مسلمان 3 دن سے زائد آپس میں ناراض ہو، اور آپ نے ناراض کی مثال کیا دی، آپس میں ملے، ایک کا منہ ادھر ہو جائے ایک کا ادھر ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہم سے ناراض ہیں، اور ان ناراضگی کے اندر بالکل یہ کیفیت ہے، وہ ادھر سے آ رہا ہے تو ہم وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اس رشتے دار سے ملنے گیا ہم اس کے گھر جانا بند کر دیتے ہیں۔ یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے بھائیو؟ یہ ہماری زندگی کے ایک ایک پہلو کے اندر یہ تکبر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، نصیحت کرنے والے بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ نصیحت میں درجہ بندی کیا ہے۔ شرک کفر کی نصیحت ذرا اور انداز سے ہونی چاہیے، کبیرہ گناہ کی تھوڑی سی ہلکے انداز میں ہونی چاہیے، صغیرہ گناہ کی اس سے ہلکی ہونی چاہیے، اور جو نوافل ہیں اس کے انداز مختلف ہونا چاہیے، اس میں ترغیب ہے۔ آپ یہ درجہ بندی ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، ورنہ فرض نماز کے بعد جو سنتے نہیں پڑتا، ٹھیک ہے اجر سے محروم ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اب اس کے لیے اتنی سختی کرنا گویا کہ فرض ہی نہیں ہوئے، تو یہ دائی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس درجہ بندی کے اوپر بھی توجہ دے۔ دیکھیے بڑی آسان سی تقسیم ہے۔ جو گناہ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں، وہ 3 ہیں: کفر اکبر، شرک اکبر، نفاق اکبر۔ ان تینوں کی بخشش نہیں ہے۔ اب یہ جس شدت سے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ لوگوں یہ اگر تمہارے اندر ہوئے تمہارے سارے اعمال برباد جائیں گے، تو یہ بھی آدمی کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے، وہ گناہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور منع کے ساتھ وعید بھی سنا دی، جنت میں نہیں جائے گا قطع رحمی کرنے والا، مسلمان سے 3 دن سے زائد ناراض ہونے والا جنت میں نہیں جائے گا، والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ جہنم واجب ہو گئی کس پر؟ وہ بھی حدیث میں تذکرہ ہو گیا۔ اب یہ جس پر اتنی وعید ہے وہ کیا ہے؟ وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب اس کی شدت شرک کفر نفاق سے کم ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ کا مرتکب اس کے اعمال برباد نہیں ہوتے، نیک اعمال موجود رہتے ہیں۔ وہ ان گناہوں کی سبب جہنم میں جائے گا، لیکن اللہ چاہے تو ویسے معاف کر دے، اور چاہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر، نیک لوگوں کی سفارش پر، حافظ کی سفارش پر، اس کے باپ ماں باپ ان کی بنا پر وہ جہنم سے نکل آئے۔ یہ دوسرا گروہ ہے، یہ اسلام پر اس کا قائم ہے۔ شرک اکبر، کفر اکبر، نفاق اکبر میں اسلام قائم نہیں، اس کے سارے اعمال برباد ہیں، اس کے اعمال کا وزن ہی نہیں ہوگا۔ لیکن کبیرہ گناہ کے مرتکب کے اعمال کا وزن ہوگا، اس کو گناہوں کی سزا ملے گی، اللہ چاہے گا تو گناہوں کو بغیر سزا کے معاف کر دے گا، اور اس کو اس کی نیکیوں کا اجر ملے گا، آخر کار اس کا مقام جنت ہے۔ تیسرے گناہ اس سے کم درجے کے، وہ صغیرہ گناہ ہے۔ وہ صغیرہ گناہ نماز پڑھنے سے، عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے وہ معاف ہو جاتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ میں نے وراثت میں اپنی بہن کا مال دبا دیا، میں عمرے پہ جاؤں، حج کرنے آؤں اور میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں، وہ کبیرہ گناہ ہے، وہ قائم رہیں گے گناہ۔ لیکن جن گناہوں پر وعید نہیں ہے، وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ گناہ اللہ نے پردہ پوشی کی یا ظاہر بھی ہو گئے لوگوں کے سامنے، تو میں ان گناہوں کی سزا کی بجائے میرے لیے ویسے ہی معافی ہو جائے گی نماز پڑھنے سے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کو کانٹا چبھے، کانٹا چبھنے سے بھی آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو صغیرہ گناہ وہ ان چیزوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر نوافل وہ تو سب کا سب
अजर का बाइस है। आप क़यामुल लैल करते हैं, अब ये नहीं आपका रोजा नहीं हुआ अगर आपने क़यामुल लैल छोड़ दी, तरावी नहीं पढ़ी, रोजा ही नहीं होगा, नहीं, ये नहीं। आप क़यामुल लैल करते हैं, आपके दर्जात बुलंद होते हैं। आप सदका खैरात करते हैं, ज़कात, उशर, फितराना, ये तो वाजिब है, इसको छोड़ना तो कबीरा गुनाह में जाएगा। लेकिन वैसे सदका खैरात आप करते हैं तो आपके लिए अजर है, नहीं करते तो आपको गुनाह नहीं है। तो ये दर्जा बंदी भी एक वाइज समझाने वाले के जहन में होनी चाहिए, ताकि वो इस चीज की रोशनी में अपनी दावत का अंदाज थोड़ा सा तब्दील करे। अगर वो क़यामुल लैल ना करने वालों के पीछे और तरावी ना पढ़ने वालों के पीछे और तरावी की रकातों पर बहस करते हुए उसको शिर्क अकबर तक पहुंचा दे, और शिर्क अकबर या अली मदद कहने वालों को वो इस्लाम के अंदर दाखिल कर दे, तो भाई ये इंसाफ नहीं है। तो ये खराबियां, यकीनन वाइस के अंदर बहुत सी खराबियां हैं, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो फायदा हमारा करना चाहता है, वो आखिरत का फायदा करना चाहता है। वो बात गलत करे या गलत अंदाज से करे, हमने देखना ये है कि वो कमी मेरे अंदर है या नहीं है, मेरे अंदर कहीं तकब्बुर तो नहीं आ रहा, कहीं मैं हक का इनकार तो नहीं कर रहा। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर के बारे में जो ये हदीस बयान की, हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना है। तिरमिज़ी की रवायत है, सही रवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकब्बुर करने वालों को कल क़यामत के दिन अल्लाह मैदान हशर में चींटियों की शक्ल में जमा करेगा, और शक्लें इंसानों वाली होगी। जैसे चींटियों की कोई हैसियत नहीं ना, पाँव के नीचे आ जाए परवाह नहीं होती। अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को चींटियों की शक्ल में जमा करेगा, और वो शक्लें इंसानों वाली होंगी। हर जगह उन पर जिल्लत ढांप रही होगी। उन्हें जहन्नम में बोलस नामी जेल की तरफ हांका जाएगा। जहन्नम की आग उन्हें घेर लेगी, और जहन्नमियों का पीप उनका खाना होगा। तिरमिज़ी की रवायत है। इसलिए भाइयों, ये चौथी रुकावट देखिए, फिर गिन लीजिए। पहली रुकावट जल्द मिल जाने वाली दुनिया की मोहब्बत, और उसके हसूल के लिए आखिरत की नेमतों को भूल जाना। दूसरी रुकावट, आदमी दुनिया की ख्वाहिशात, नफ्स की ख्वाहिशात, उसमें ऐसा गर्क हो जाए कि उसको शरीयत याद ही ना रहे। और तीसरी चीज, आदमी कुरान और सुन्नत की तालीम में गौर व फिक्र करने की बजाय उन उलूम में फिक्र करे, उन उलूम में मेहनत करे जिसका माशरे में स्टेटस हो, क्योंकि इसका स्टेटस तो आखिरत में मिलना है ना, मरने के बाद मिलना है। ठीक है, हमने हदीस सुन ली, तुम्हें बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है, लेकिन इसके बावजूद सामने तो बेचारा मिस्कीन, उसको तो 15-20 हज़ार से ऊपर तनख्वाह कोई नहीं देता। उसको रिश्ता करने के लिए मुसीबत पड़ी होती है कि मैं खर्चा कहाँ से पूरा करूंगा, और मकान ना मिले मस्जिद का तो वो फिर किराए के मकान में तो मुमकिन ही नहीं उसके लिए मैं शादी कर लूं। तो दुनिया के अंदर तो वो बेहतरीन ना हुआ, ये बेहतरीन कहाँ है, ये मरने के बाद है। अब ये खुश नसीब अपनी अगली जिंदगी को सामने रखकर इस दुनिया की तकलीफों को बर्दाश्त करता है तो खुश नसीब है और आखिरत पर ईमान है। और जो स्टेटस देखकर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर इस तरफ दौड़ता है कि किसी तरीके से मुझे ये स्टेटस मिल जाए, मेरी तनख्वाह 1 लाख से ऊपर शुरू हो, मुझे ये मसाइल न बने, तो ये शख्स दुनिया को अगर इतना आगे बढ़ाता है कि आखिरत की इल्म के लिए, कुरान और सुन्नत की तालीम के लिए उसके पास वक्त ही नहीं बचता, तो ये तो फिर मरने के बाद पता चलेगा। और चौथी चीज, तकब्बुर जो है आदमी को अल्लाह से दूर कर देता है। इस इल्म से फायदा उठाने से ये बहुत बड़ी रुकावट है। तो भाई ये सारी बातें दर्द दिल के साथ आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ
کہ ذرا اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. مرنے کے بعد تو ہر کوئی تمنا کرے گا کاش میں نے یہ کیا ہوتا، لیکن اس کاش کا فائدہ نہیں ہوگا. آج اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، ہم اپنا جائزہ لیں، فائدہ اٹھائیں اور فائدہ اٹھا کر جنت کمائیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له